نہیں آتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے سچا پکا بن جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے فلیذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر لو، بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو شیطان اپنے قریبی شیطانوں سے کہتا، دوستوں سے کہتا، قرینوں سے کہتا لا مبیت لکم لا مبیت لکم لا مبیت لکم، یہاں سے بھاگ چلو، یہاں سے بھاگ چلو، اس لیے کہ اس گھر میں تمہارے لیے بستر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، دری نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اس گھر میں تمہارے لیے بیڈ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، اللہ کا ذکر کر لیا ہے۔ اور اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ گھر میں گئے، بیگم کھانا لائی، شیطان کہا کہ کھا کیوں رہا ہے، کمی نکالتا کیوں نہیں، بیگم مرچی زیادہ کر دی، نمک زیادہ کر دیا، تم سے کھانا بنانا نہیں آیا، 5 سال شادی کو ہو گئے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچن سامنے ہے، شیطان اس کو بھی بہکا رہا ہے، تو کیوں سن رہی ہے، تو بھی تو اپنے ابا کی اکلوتی ہے، تیرے ابا نے بھی تو 4 بیگھے زمین بیچی ہے، تو کیوں سن رہی ہے، یہ کچن سامنے ہے، بنا لو اور کھا لو۔ اللہ اللہ۔ پھر شوہر کے پاس شیطان جاتا ہے، ارے تیرا کام کھانا بنانا تھوڑی ہے، تیری بیوی نے تیری شان میں گستاخی کر دی، خاموش بیٹھی رہی ہے ورنہ دیکھ لیے حالت بہت بری کر دوں گا، ایک باپ کے ہو ایک ابا کے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ شیطان نے اسے پھر بہکایا، اس لیے کہ شیطان کو اپنے ساتھ گھر میں لے کے گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ شیطان نے کہا اس نے تجھے کہا ہے کہ ایک ابا کا ہے، اللہ اللہ کہ ایک ابا کا تو سن، طلاق 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 طلاق۔ اماں آئی بھئی تو نے یہ کیا کر دیا، اب تو قہر ہو گیا غضب، اماں اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ کسی نے بتا دیا کہ مفتی صاحب کے پاس جاؤ تو 2 ہی کہنا کہ 2 ہی نہیں ہے، تیسری کا ذکر مت کر دینا ورنہ کام۔ اب بولے حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب کو بلا، بس غصے میں 2 دے دیے، تیسری دینے ہی والا تھا، اماں آ گئی منہ پہ ہاتھ، اور یہ جب تک چپا نہیں ہے جب تک اسے تھوک نہیں آ گیا ہے، یا جب تک اس کی سانس نہیں ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کس نے کروایا ہے؟ ادھر دیکھیے وہ صوفہ ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے، صوفہ ہی ہے۔ بولے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ یہ کس نے کروایا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ شیطان نے کروایا ہے۔ کاش تم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہوتا، اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، تو اللہ پاک تمہارے گھر کو جہنم اور لڑائی فساد کاٹنا نہیں بناتا، اللہ پاک تمہارے گھر کو جنتی گہوارہ بناتا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کھانا کھاؤ تو برتن صاف کر لیا کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کھانا کھاؤ تو انگلیوں سے کھایا کرو، کانٹوں سے مت کھایا کرو۔ میرے نبی نے کبھی چمچ سے کانٹوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اور برتن کو صاف کر لیا کرو۔ مشکات شریف کی حدیث پاک جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، جس کو امام مسلم نے اپنی مسلم میں روایت کیا، اللہ اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا برتن کو صاف کر لیا کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اب جیسے ہی بسم اللہ پڑھو گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ بستر ہے نہ کھانے میں حصہ داری ہے۔ شیطان کہتے ہیں ارے ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، ہمیں کون کھلائے گا؟ تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں کھانا نہیں ملے گا نہ سونے ملے گا، اس لیے اس نے گھر میں آنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لی ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ، آسان سا تعویذ فری والا ہے، اور کھانے میں برکت بھی ہو جائے گی۔ ایک یہ بھی مشکات شریف کی حدیث پاک، ایک کافر نے حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکا، اللہ کے رسول نے اس کی مہمان نوازی فرمائی، تو مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو بکری کا دودھ پلایا جائے، تو اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی فاسلامہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ناشتے میں پھر دودھ دو۔ جب دودھ پیش کیا گیا تو ایک ہی بکری کا دودھ پیا گیا، صحابہ چمبے میں پڑ گئے یا رسول اللہ رات اسے کیا ہو گیا تھا، اتنا پیا 7 بکریوں کا پی لیا، اب اسے کیا ہو گیا کہ ایک ہی بکری کا پی گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں رات کون سی حالت میں تھا، کون سی حالت میں؟ رات یہ کفر کی حالت میں تھا، اب ایمان کی حالت میں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا یأکل الکافر فی 7 امعاء ویأکل المؤمن فی معاء واحد، کافر 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے، مسلمان 1 ہاتھ میں کھاتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کو جب
بس جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا، جب ایمان لے آیا تو اس کو صبر آ گیا. اس کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا میرا رب، اللہ پر اس کا بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے. ایمان اسی لیے لایا جاتا ہے اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے. وہ جانتا ہے میرا رب اللہ پتھروں میں جو کیڑے رہتے ہیں ان کو رزق پہنچا سکتا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جب تک اللہ پاک زندہ رکھے گا اسے بھی رزق دے سکتا ہے. رزق دینے والا خدا ہے، کھلانے والا خدا ہے، دینے والا خدا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا پانی ہے. تو سچے پکے مسلمان بن جائیے. اب چوتھی جو صورت میں نے بتائی تھی وہ اپنے شوہر کی فرما برداری. تو میری ماں بہنوں، اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ سچی اور اچھی بیوی بن کے دکھا دو. اور اگر اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو گے، حال یہ ہوگا جو عورت، جو بیوی اپنی جوان بچیوں کے سامنے اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کی بیٹیاں اپنے سسرال میں جا کے اپنے شوہروں کی عزت کرتی. اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا نکاح کرنے سے پہلے اس کا ننھال اور اس کی ماں کو دیکھ لو اور پھر اس سے نکاح کر لو. ماں اصل ہے بچوں کی تربیت، ماں کا اہم کردار ہے. اب جس میں 4 صفتیں ہوں اس کے رزلٹ کیا ہے وہ جو سبحان اللہ مت آ جائے گا. اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها وقات بالها. وہ عورت جو نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنے جسم کی پروٹیکشن کرتی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو. اسی حدیث پاک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. تقریر میری ختم ہو گئی. میرے آقا نے چند عورتوں کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا. آقا نے ارشاد فرمایا اے خواتین، میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. اور یہ حدیث پاک کا جملہ ہے. میں تمہاری زبان میں اس عربی جملے کی تعبیر پیش کر دیتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا عورت اپنی پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے عقل مند کی عقل کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے، اسے بے وقوف بنا دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، اور وہ پاگل پن میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا ہے. اور عورت کی یہ بھی خصلت ہے، عورت یہ کہتی ہے اگر کچھ زندگی میں تھوڑا سا ہو جائے، جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے اس گھر میں سکون نہیں دیکھا. یہ حدیث پاک کے جملے ہیں. اللہ اللہ. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، جسم کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اس کے لیے رزلٹ نتیجہ پھل یہ ہے. آقا فرماتے ہیں ولی تدخل من ابواب الجنت الشاء. جب حشر کا دن ہوگا، سورج سلامے پر ہوگا، یہ خاتون پریشان نہیں ہوگی، حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، جہنم سے آزاد ہو جاؤ. اللہ پاک تمہیں جس دروازے سے چاہو گی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.